إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. رواہ الترمذی. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد سورہ انفال کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ انفال اس کا نزول جنگ بدر کے تناظر میں ہوا. صحابہ کے درمیان اس سے پہلے کسی معاملے کے پر کوئی تنازع نہیں تھا. تنازع کب پیدا ہوا؟ جب بدر کی فتح کے بعد مال غنیمت ہاتھ آیا. اب جن صحابہ نے اموال کے پر قبضہ کیا تھا، کہا کہ وہ ہمارا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کے پر قبضہ کیا. مشرکین اپنا مال چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. وہ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے نبی کی حفاظت کی، لہذا اس مال میں ہمارا بھی حق ہے. وہ صحابہ جنہوں نے مشرکین کو میدان سے کھدیڑا تھا، کہا کہ اگر ہم مشرکین کو میدان سے نہ کھدیڑتے تو مال کہاں سے حاصل ہوتا، ہمارا بھی حق ہے. تو صحابہ کے درمیان ایک مسئلہ پیدا ہوا مال کو لے کر. چنانچہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں. نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد، ایکسٹرا، جو بغیر کسی محنت کے حاصل ہو. اور مال غنیمت دراصل اللہ کی طرف سے ملنے والی فتح کی بنیاد پر حاصل ہوا، ورنہ کہاں 313، کہاں 900 سے 1000 کے درمیان کا لشکر تھا جو ہتھیار سے لیس ہے، جنہیں لڑنا آتا ہے، اور جن لوگوں کا اطراف میں اثر رسوخ اور روب و دبدبہ ہے، سب کچھ تھا. یہ خالص اللہ کی طرف سے فتح تھی، ورنہ ظاہر تو یہی بتا رہا تھا کہ مسلمانوں کو فتح ملنا ناممکن تھا. اس ناممکن کو ممکن میں تبدیل کرنا اللہ کی طرف سے ہوا. اسی لیے اللہ نے کہا قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ. حقیقت میں یہ مال غنیمت صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے، کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو تمہیں فتح مل ہی نہیں سکتی تھی اور تمہیں غلبہ نہیں مل سکتا تھا. اب یہاں صحابہ نے فوری طور کے پر جیسے ہی آیت نازل بھی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کہ اب ہمارے اس مال کے تعلق سے جو بھی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے وہ بہتر ہے. بات ختم ہو گئی. صحابہ کے درمیان ایک مسئلہ پیدا ہوا، انہوں نے فوری طور کے پر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کیا، مسئلہ حل ہو گیا. یہی ہماری زندگی کے مسائل کا حل ہے کہ وراثت کے مسائل میں مسئلہ پیدا ہو، بھائیوں کے درمیان مسئلہ پیدا ہو، یا لین دین میں، تجارت میں، کہیں پر بھی مسئلہ پیدا ہو، اگر ہم اسے اللہ اور رسول کے حوالے کر دیں مسئلہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہاں خاص طور کے پر میراث کے مسائل میں کچھ لوگ اتنی جسارت کرتے ہیں، ڈر لگتا ہے، صاف طور کے پر انکار کر دیتے ہیں کہ ہم کو شریعت کا فیصلہ منظور نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے اعتبار سے چاہیں گے. اب کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ کورٹ ہو جانے کے بعد ہمارے حق میں کچھ مال زیادہ آ جائے گا،
وہاں پہنچ جاتے, صاف انکار کرتے پنچایتوں کے اندر کہ ہم کو شریعت کا فیصلہ منظور نہیں ہے, نعوذ باللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کسی عقیدے کے استاد سے سوال کیجئے گا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اس مسئلے میں مجھے شریعت کا حکم منظور نہیں ہے بلکہ میں اس کے بالمقابل کورٹ کے فیصلے کو مانتا ہوں, اس کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ وہ اللہ کے فیصلے کے پر غیر اللہ کے فیصلے کو مقدم کر رہا ہے, وہ شریعت سے زیادہ بہتر کورٹ کا فیصلہ مان رہا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ سوال اللہ نے کیا نا, الیس اللہ بأحکم الحاکمین, کیا اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں؟ کوئی بھی فیصلہ کرے, ہماری زندگی میں کسی کی موت کا, کسی کی زندگی کا فیصلہ ہو, یا تو پھر ہمارے تجارتی مسائل میں نفع نقصان کا فیصلہ ہو, ہماری زندگی کے اندر آرام دکھ ہے, ان تمام چیزوں کے متعلق فیصلہ ہو, کون کرے گا؟ اللہ ہی کرتا ہے. اور ہم جو کہتے ہیں نا صبح شام کے اذکار میں شامل ہے, مسند احمد کی روایت کہ صبح کے وقت 3 مرتبہ, شام کے وقت 3 مرتبہ, یہ جو جملہ کہا جاتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. یعنی ناراضگی نہیں جتانا ہے, نہ تو دین کے کسی فیصلے کے پر. اور اگر آپ اس کو دیکھیں قبروں میں انہی 3 چیزوں کا سوال ہونے والا ہے. من ربک, تیرا رب کون ہے؟ رضیت باللہ ربا. ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ وبالاسلام دینا. اور اس کے بعد تیسرا سوال ہے کہ من نبیک, یا ما تقول فی هذا الرجل, اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے, تمہارا رسول کون ہے؟ تو جواب ہے کہ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. تو قبر میں جو 3 سوال ہونے والا ہے اسی کو ہم صبح و شام 3 مرتبہ دہراتے ہیں اور اپنی رضامندی کا مظاہرہ کرتے ہیں. صرف زبان سے نہیں, اپنے کردار اپنے عمل سے کرنا ہے. زبان سے کہہ رہے ہیں, کردار سے ظاہر کیجئے کہ ہم اللہ کی ربوبیت کے پر, اس کے رب ہونے کے پر, اسلام کے دین ہونے پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے پر راضی ہیں. اب ربوبیت میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ ہمارے یہاں بہت عقیدے کی بات کرتے ہیں نا. ایک سوال کر لیں کہ اللہ کو رب ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے 3 چیزیں وہ کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں آتی ہے؟ کون جواب دے گا؟ اللہ کے رب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کو رب مان رہے ہیں نا, رب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں جواب دیں گے. ہم عقیدے کی باتیں کریں گے لیکن عقیدے کی بنیادی باتیں ہم کو پتہ نہیں ہیں. آپ چلے جائیے عرب, خاص طور سے سعودی عرب ہے, کویت ہے, قطر وغیرہ, ان ممالک میں بچوں سے سوال کیجئے فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کے رب ہونے کا مطلب خالق ہونا, مالک ہونا, مدبر ہونا ہے. یہ 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا حصہ ہے. خالق ہونا یعنی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. اب جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں نعوذ باللہ وحدت الوجود کا عقیدہ, یعنی تمام چیزیں اللہ ہی کے وجود کا حصہ ہے. ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں لا موجود الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی وجود ہے ہی نہیں, وجود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی آپ ہیں, میں ہوں, کائنات کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا حصہ ہے. نعوذ باللہ. اب بتائیے جب تمام چیزیں اللہ کے وجود کا حصہ ہے تو وہ خالق کیسے ہوا؟ اس لیے کہ مخلوق بھی خالق کا حصہ ہے, تو پھر وہ خالق کیسے ہوا؟ یہ بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کی مخلوق ہے ہی نہیں, سب خالق ہی خالق ہے, تو مخلوق کون ہے؟ تو یہ ایک انتہائی باطل اور بدترین عقیدہ ہے. جب ہم اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو لوگ سوالات کرتے ہیں, اور گمراہ کن شخصیات کے بارے میں نام لے کر جب ہم چرچا کرتے ہیں تو اس کے پر بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. ہمارے اپنے درمیان لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں کے بارے میں بات کرنے کی؟ سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدعت کے بارے میں صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے جو بدعت کے سب سے بڑے مخالف تھے, اور نبی کے بعد انہوں نے جب بدعتیں دیکھی فوراً رد کیا, زبان سے نہیں, ختم کیا جگہ کے پر, پریکٹیکلی عملی طور کے پر اس کو ختم کیا. اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو مخاطب ہو کر ہر خطبے میں ارشاد فرماتے تھے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور وہ جہنم کی طرف لے کر جائے گی. کس جماعت کو آپ کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کی جماعت کو, جہاں بدعت کا تصور ہی نہیں تھا, شرک کا تصور نہیں تھا, اس کے بعد بھی آپ یہ ڈوز ہر جمعہ کو برابر صحابہ کے ذہن و دماغ کے اندر انڈیل رہے تھے.
تو ہمیں اس سے کہیں زیادہ سخت ضرورت ہے آج جب فتنوں کا دور ہے، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ اسی سے متعلق ہے۔ تو بہرحال اللہ کے خالق ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے ما سوی اللہ سب مخلوق ہے، اور خالق اپنی مخلوق سے جدا ہے، وہ عرش کے پر مستوی ہے۔ اور عرش کے پر مستوی ہونے میں بھی ہمارے بعض لوگ غلطیاں کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جملہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ بیٹھنا، جلوس، یہ کسی حدیث میں قرآن کی کسی آیت میں نہیں آیا ہے، لہذا اللہ کے لیے بیٹھنا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ مستوی کا مطلب کیا ہے، ہم تشریف فرما بھی نہیں کہیں گے، اس کے بارے میں جو عقیدے میں علماء نے بیان کیا ہے اس کا معنی یہی ہے، ایک تو استوا کہیں گے اللہ مستوی ہے، یا تو پھر اعلیٰ کہیں گے اللہ عرش پر بلند ہوا، اور واستقر، ایک تیسرا معنی اس کا یہ بیان کیا کہ اللہ عرش کے پر قرار پکڑے ہوئے، عرش پر نہیں، عرش کے اوپر، اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیے، اللہ نے اپنی جتنی مخلوق کو پیدا کیا ہے، ان تمام مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ جو سب سے بڑی ہے، اس سے بڑی کوئی مخلوق اللہ نے پیدا نہیں کی، وہ اللہ کا عرش ہے۔ اللہ کے عرش سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا خالق ہونا۔ اس کے بعد ہے مالک ہونا۔ مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مالک اپنے اعتبار، چونکہ مالک ہے، اب مثال کے طور پر ایک بندہ اپنے گھر کا مالک ہوتا ہے وقتی طور کے پر، جب تک وہ زندہ ہے تبھی تک، تو اگر اس کا پڑوسی اس کے گھر میں آ کر کرتا ہے، انٹرفیئر کرتا ہے، دخل اندازی کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ فلاں وقتوں پر کھانا ہوگا، یہ چیز فلاں جگہ رکھ دو، ایسے گھر میں سیٹنگ کرو، تو آدمی کیا کہتا ہے، یہ گھر میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، اور میں اپنی مرضی کے مطابق مالک ہونے کی حیثیت سے جو چاہوں کروں، تم کون ہوتے اس میں دخل اندازی کرنے والے؟ یعنی ایک آدمی اپنی چھوٹی سی پراپرٹی کے اندر اپنے کسی قریبی یا پڑوسی کا انٹرفیئر، دخل اندازی برداشت نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، چاہے گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، سب فیصلے وہی کرتا ہے۔ یہ مالک ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، زندگی کی بھی فیصلے کرتا ہے، موت کے بھی فیصلے کرتا ہے، ہماری زندگی کے دکھ تکلیف تمام چیزوں کے فیصلے وہی کرتا ہے، تو مالک ہے۔ اور اسی لیے جب ہم کہتے ہیں نا کوئی حادثہ واقع ہو یا کسی کی موت واقع ہو جائے، اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ ہی کی ملکیت ہے، یعنی مالک نے اپنی مرضی سے جو فیصلہ کیا وہ ہمیں منظور ہے، اور مالک کو مکمل اختیار ہے کہ اپنی مخلوق کے اندر، اپنی مملوک کے اندر جو چاہے فیصلہ کرے، اعتراض کرنے کا کسی کو حق نہیں۔ ہمارے لوگ کرے بارش بہت کم ہو رہی ہے، کیوں کم ہو رہی ہے؟ آپ کے اختیار میں جتنی ہونا چاہیے نہیں ہو رہی ہے، یہ آپ کس کو شکوا کر رہے ہیں؟ ہوا بہت تیز چلنے لگی، پھل گرنا شروع ہو گئے، فصلوں کے پر بہت سارا ایفیکٹ ہو گیا، آپ کس پر اعتراض کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی فیصلے کے پر، کسی بھی امر کے پر اعتراض جتانے کا مطلب آپ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ آپ کو اختیار ہی نہیں ہے، وہ مالک ہے، اس کو بہتر سمجھتا ہے کیا کرنا چاہیے، کب بارش ہونا چاہیے، کب کیا ہونا چاہیے، ہماری زندگی کے اندر کب خوشی آنا چاہیے، غم آنا چاہیے، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو یہ بالکل واضح چیز ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز ہے مدبر ہونا۔ مدبر کا مطلب انتظامات کو کیسے چلانا ہے، کب بارش ہونا چاہیے، کب کیا ہونا چاہیے، کس کی زندگی میں خوشی، سب اللہ بہتر جانتا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک سوال کیا، جواب نہیں دیا، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں؟ اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ اب یہاں اسی سے جڑی ہوئی ایک چیز یاد رکھیے، قرآن مجید نے جو فتنے کے تعلق سے کہا، ہماری زندگی کے اندر آزمائشیں طرح طرح سے آتی ہیں، طرح طرح سے آتی ہیں۔ طرح طرح کا مطلب کیا ہے کہ آزمائش، اب مثال کے طور پر سب سے زیادہ انبیاء کرام پر آتی ہیں، جس کے ایمان کا لیول، معیار جتنا بلند ہوگا آزمائشیں اتنی زیادہ آئے گی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، میں تو بہت عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہوں، تو آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کو آزمایا جائے۔ آزمایا اسے جاتا ہے جس کے اندر واقعتاً کچھ گٹس ہوتے ہیں، صلاحیت ہوتی ہے۔ تو انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی آزمائشوں سے گری۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، مشرکین مکہ، اس کے بعد جب آپ مکہ سے مدینہ آ گئے تو ایسا نہیں تھا کہ مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے چین و سکون تھا، ایک نیا فتنہ پیدا ہو گیا منافقین کا، عبداللہ بن ابی جس کا سردار تھا،
کہ میری چودراہٹ، میری سرداری کے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے آنچ آ گئی ہے، لہذا ظاہراً مسلمان ہو گیا لیکن بباطن ہمیشہ مسلمانوں کی مخالفت کیا۔ کوئی موقع نہیں تھا جہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکے اور اس نے نقصان نہ پہنچایا، نقصان پہنچایا اس نے، یہ حالت۔ اس کے بعد یہودیوں کی مخالفت الگ تھی، 3 قبیلے تھے مدینہ کے اطراف میں اور یہ مسلمانوں کے اگینسٹ میں تھے، بظاہر معاہدہ ہوا لیکن معاہدے کے خلاف ورزیاں انہوں نے کی، اور جو مشرکین تھے وہ تو تھے ہی، اور مشرکین مکہ جو پہلے سے آپ کے دشمن بنے ہوئے تھے اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے مدینہ آ کر حملہ کرنا چاہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آزمائشوں کے اندر گھری ہوئی تھی۔ جس کا ایمان کا معیار جتنا بلند ہوتا ہے اتنا زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ آزمائشیں کبھی انسانی زندگی کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوتی ہے کہ انسان کی خطائیں اور غلطیاں ان آزمائشوں کی بنیاد کے پر مٹا دی جاتی ہیں، بشرطے کہ بندہ صبر کرے۔ اس کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کا مقام جنت کے اندر طے کرتا ہے کہ میں اپنے بندے کو اس مقام تک لے جانا چاہتا ہوں، لیکن اس کی نیکیاں اتنی نہیں ہوتی ہے، چنانچہ اللہ اس کی زندگی میں آزمائشیں لاتا ہے، اور جب وہ آزمائشوں کے اندر صبر کرتا ہے، کھرا اترتا ہے، تو اللہ اسے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں اللہ لے جانا چاہتا ہے۔ تو یہ آزمائشیں مختلف اعتبار سے، کبھی ہمارے گناہوں کی پاداش میں آتی ہے، کبھی یہ ہمیں اونچے درجات تک لے جانے کے لیے آتی ہے، کبھی یہ ہمارے ایمان کے موافقت کے لیے کہ ہمارا ایمان کتنا معیاری ہے اس کے بقدر آزمائشیں آتی ہیں۔ تو الگ الگ جدا جدا ہیں۔ اب یہاں ہم جو کہتے ہیں رضیت باللہ ربا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں اپنا خالق مانتا ہوں، میں اللہ کو اپنا مالک مانتا ہوں، میں اللہ کو اپنی زندگی کے اندر مدبر فیصلہ کرنے والا مانتا ہوں۔ اس کے بعد ہے وہ بالاسلام دینا، کہ اسلام کو بحیثیت دین قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم دین کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف زبان سے نہیں، عملی طور کے پر کہ ہاں ہماری زندگی کے اندر اسلام ہے۔ یہاں میں ایک ضمناً واقعہ بیان کروں، بہت پرانا ہے، مولانا مختار ندوی رحمہ اللہ اکثر اس کو بیان کیا کرتے تھے، اور میں ہماری تنبیہ کے لیے واعظ کے اعتبار سے نصیحت کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ منصورہ کے پاس چوپلی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد بندے کی شناخت نہیں ہو پا رہی تھی کہ یہ ہندو ہے، مسلمان ہے، کس مذہب کا ہے۔ آخر کار کیا ہوا؟ اس کی شرم کا کھولنا پڑا، تو اس کو دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ مسلمان ہے۔ اب بتاؤ، ہمارا اسلام وہاں نظر آتا ہے؟ مسلمان تو وہ ہے جس کا چہرہ دیکھنے کے بعد، حلیہ دیکھنے کے بعد، اس کے اخلاق و قیدا، اس کے عقیدے کو دیکھ کر سمجھ آئے کہ مسلمان ہے۔ یہ حقیقت میں مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اسلام کا مطلب یہ، اب یہاں بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ہماری شناختوں کی بنیاد کے پر مسائل پیدا ہوں گے، لوگ ہمارے ساتھ غلط ویوہار کریں گے، تجارت میں ایسے طریقے سے رہو کہ اپنا اسلام ظاہر نہ ہو۔ صحابہ تو اپنے اسلام کی بنیاد پر ہی تجارت کر رہے تھے، اور ان کی اسلامی تجارت ہی لوگوں کے مسلمان ہونے کا ذریعہ بنی، اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی اصول اور ضابطوں کو چھوڑ کر تجارت کریں گے تو کامیاب ہوں گے، جبکہ کامیابی اسلام کو اپنانے میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور کے پر پوری امت کو پیغام دیا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم وہ قوم ہے جسے اللہ نے اسلام کی بنیاد کے پر عزت عطا کی ہے۔ اگر ہم اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت تلاش کرنے جائیں گے، ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے ایسی جگہ تعلیم حاصل کرے جہاں پر اسلام کی چھاپ نہ ہو، وہاں پر امتیازی طور کے پر اسلام کی شناخت نہ ہو، ہماری تجارت میں اسلام کا ظہور نہ ہو، ہم ایسا اپنی تجارت کے لیے ایسا ورڈ استعمال کریں جس سے مسلمان ہونا ظاہر نہ ہو۔ یہ ہمارے یہاں ہے۔ غیروں سے کے ساتھ اللہ کا ڈر نہیں ہے، غیروں کے آپ کیا چھاپ چھوڑ رہے ہیں غیروں کے درمیان؟ اسلام ہے ہی نہیں۔ اسلام کا مطلب ہے ظاہر کرو اپنے اسلام کو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باطل غلط ہونے کے باوجود بھی اپنے باطل کو بالکل نمایاں طور کے پر پیش کرتا ہے۔ آپ اگر ایک غیر مسلم کو بھی دیکھ لیجئے، وہ ٹھیلا بھی لگائے گا تو اس کے اندر اپنی شناخت کو رکھتا ہے کہ میں کیا ہوں دکھاتا ہے، یہ اس کی شناخت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم وہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے تجارت، اپنے کاروبار کے ذریعے تو ظاہر کیجئے ہم مسلمان ہیں، ہمارا طریقہ کار اسلامی ہے، ہم تو اسلامی طریقے کے مطابق تجارت کرتے ہیں۔ یہ اصل اپنی شناخت اور پہچان ہے۔
اس کے بعد تیسری چیز جو قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی کہ وہ ابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا۔ نبی ماننے کا مطلب کیا؟ آپ کی رسالت کے پر جیسا ایمان ہونا چاہیے، آپ کے حکموں کے مطابق جیسے چلنا چاہیے ویسے چلا جائے۔ یہ ایک بہت لمبی تشریح ہے، میں نے صرف ضمناً یہ بات آ گئی تو آپ کے سامنے بیان کیا کہ قرآن جب صحابہ کے درمیان ایک مسئلہ پیدا ہوا تو اس مسئلے کے حل کے لیے قرآن کے احکامات نازل ہوئے، صحابہ کے درمیان فوراً اختلاف ختم ہو گیا۔ تو یہاں اصل و محرک کیا تھا؟ اصل و محرک دنیا تھی، مال تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بارے میں پہلے ہی خبردار کر دیا، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، کہ ہر امت کے لیے آزمائش کے لیے کوئی چیز رکھی گئی تھی۔ کسی کو عورتوں کے ذریعے آزمایا گیا، کسی کو کسی اور چیز کے ذریعے آیا گیا، بنی اسرائیل کو عورتوں کے ذریعے آزمایا گیا، اور میری امت کی آزمائش مال کے ذریعے ہوگی۔ ہے کہ نہیں مال؟ اب یہ دونوں چیزیں ہیں کہ مالداری ہے تو بھی فتنہ، نہیں ہے تو فتنہ، دونوں چیزیں کہ ایک آدمی نے اگر مال کمایا تو یہ مال حقیقت میں شرعی اصول و ضابطوں کے مطابق تھا کہ نہیں تھا، اور اگر کوئی آدمی مالدار نہیں ہے، اللہ نے اس کو فقیر اور محتاج بنا دیا، تو یہ بھی فتنہ ہے کہ کہیں وہ مال کمانے کے لیے غلط سلط ہتھکنڈے تو نہیں استعمال کر رہا ہے، اپنی بیوی اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شرعی حدود اور ضابطوں کو پامال تو نہیں کر رہا ہے۔ آزمائش ہے دونوں کے لیے، اللہ نے جن کو نوازا ہے ان کے لیے بھی، اور جنہیں نہیں نوازا ہے ان کے لیے بھی یہ مال فتنہ بنا ہوا ہے۔ اور بخاری کی وہ روایت، اور اگر آج ہم اپنی تجارت کو تو دیکھیں، دوسروں کو مت دیکھیے گا، ہر کوئی اپنا جائزہ لے۔ قرآن مجید ایک بہت پیاری بات کہتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں سب سے بہترین علم رکھتا ہے۔ بصیرت کہتے ہیں کہ انسان کا پختہ علم، یعنی جس میں ڈاؤٹ ہی نہ ہو، اتنا پختہ علم۔ بتائیے ایک انسان اپنے بارے میں کتنا بہتر علم رکھتا ہے۔ ہم دوسروں کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو سکتے ہیں، یا غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں، لا علمی کا، جہالت کے شکار ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن اپنے بارے میں کوئی بندہ غلط فہمی یا بدگمانی کا یا لا علمی اور جہالت کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اس کو خود پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، وہاں تو سوال ہی نہیں ہے نا۔ تو قرآن وہی کہہ رہا ہے کہ انسان اپنے بارے میں سب سے زیادہ بہتر علم رکھتا ہے، لہذا ہر کوئی اپنے بارے میں سوچے۔ ہم دوسروں کے بارے میں انگلیاں اٹھانے میں بڑے ماہر ہیں، اس کی تجارت ایسی، وہ تو یہ کر رہا ہے، وہ تو ایسے طریقے سے کماتا ہے۔ بھیا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ آپ کی تجارت واقعتاً حلال ہے؟ آپ نے شریعت کے تمام اصول اور ضابطوں کو ملحوظ خاطر رکھا ہے؟ کیا ہے؟ ہر کوئی اپنا جائزہ لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ بخاری کی روایت جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا بندہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام سے، یعنی وہ حلال و حرام کا فرق کو مٹا دے گا۔ بتائیے کتنا بڑا فتنہ ہے، جب کہ ہماری عبادتوں کی بنیاد عقل حلال کے پر رکھی گئی ہے، اور یہ بات اللہ نے رسولوں کو بھی کہی اور تمام اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہی کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ کتنی واضح بات ہے کہ اگر تمہیں عمل صالح کرنا ہے تو اپنے رزق کو پاک کرنا ہوگا۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ جب ان کے غلام نے جو جاہلیت کے زمانے میں کچھ کہانت کی باتیں کہیں، اور اسلام لانے کے بعد ایسا ہوا کہ جس کے بارے میں کہی تھی وہ ثابت ہو گئی، تیر تکا تھا، ثابت ہو گیا، حالانکہ اس کو کچھ آتا نہیں تھا، اس نے کہہ دیا، ہو گیا۔ اب اس آدمی نے اسے تحفتاً کچھ چیزیں دے دی، اب ان کے غلام نے اس سے کچھ چیز خرید کر لا کر ابو بکر صدیق کو کھلا دی، اور جب حضرت ابو بکر صدیق نے کھا لیا تو کہا کہ جانتے ہو میں نے کون سا مال آپ کو دیا؟ تو کہا کہ نہیں، کہا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں ایک بندے کے تعلق سے کچھ پیشن گوئی کی تھی، کہانت والی باتیں کہی تھی، وہ ثابت ہو گئی تو اس نے لا کر دے دیا، حالانکہ مجھ کو وہ آتا نہیں تھا صحیح طور پر، وہی مال سے میں نے کچھ چیز آپ کو لا کر دے دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہاں ہماری طرح بہانہ تلاش نہیں کیا، ارے چلتا ہے، لا علمی ہے، پتہ نہیں تھا، کھا لیا، اور اللہ لا علمی کی بنیاد کے پر سوال نہیں کرے گا، جہالت کی بنیاد پر فوری طور کے پر اپنے گلے میں انگلی ڈالی، جو کھایا تھا سب کہہ کر دیا، اومیٹنگ کر دی، کہا کہ ابو بکر صدیق کے بطن میں مال حرام نہیں جا سکتا ہے، کہہ کر دیا۔ اب اس سے بڑھ کر زندہ و جاوید مثال ایک مسلمان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ غور کرنا ہے، یہ مال فتنہ ہے، آزمائش ہے، سوال ہوگا۔
اور جب اللہ کی جناب میں پیش ہوں گے تب آدمی کو سمجھ میں آئے گا. ہمارے لوگ دنیا میں کہتے ہیں ارے دیکھ لیں گے وہاں پر. کیا دیکھ لیں گے آپ؟ اتنا آسان معاملہ ہے. وہاں تو انبیاء کا عالم یہ ہوگا نفسا نفسی کا کہ صرف اللہ کی جناب میں شفاعت کی درخواست کرنے کے لیے جب اہل ایمان جائیں گے حضرت آدم کے پاس, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم, سب کے پاس جائیں گے اور ہر کوئی یہ کہے گا آج اللہ جتنا غصہ ہے اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں ہوا اور ہم اللہ کی جناب میں شفاعت نہیں کر سکتے ہیں. تم آگے جاؤ بڑھاتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئیں گے. یہ انبیاء کا عالم ہوگا. اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھ لیں گے. کیا دیکھو گے؟ وہاں انبیاء جن کے معاملات بالکل صاف و شفاف ہوں گے ان کا عالم یہ ہے, تو ہم جیسے گنہگار اور خطاکار انسانوں کا کیا عالم ہوگا؟ اتنا آسان مت سمجھیے گا آخرت کے معاملے کو کہ دیکھ لیں گے, سمجھ لیں گے, جو بھی رہے گا نپٹ لیں گے. نہیں, اتنا آسان نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں آخرت کا حقیقی تصور ہے ہی نہیں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, کہ اس فتنے سے بچو, ڈرو. قرآن جب کہہ رہا ہے ڈرو تو ڈرنا چاہیے. یہ ڈرنے والی چیز ہے تبھی اللہ کہہ رہا ہے ڈرو, بچو. اگر یہ ڈرنے اور بچنے والی چیز نہیں ہوتی تو اللہ بیان نہیں کرتا. اور یہ ڈرنے اور بچنے کے قابل ہے, اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا, بچو, ڈرو اس بات سے, ایسے فتنے سے, لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ, کہ خاص طور کے پر ظالموں کے پر نہیں آئے گا بلکہ یہ عمومی طور کے پر سب کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے. ایک آدمی اگر اپنے گھر کے اندر مال حرام لے کر آتا ہے, گرچہ ذمہ دار وہ ہے لیکن اس کو کھانے والے, اس کے بیوی بچے سب اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. دوست احباب سب شامل ہوتے ہیں. ہو گئے اس فتنے کے اندر تمام کے تمام لوگ شامل ہو گئے. تو یہ ہے مسئلہ. وہ خاص طور کے پر ایک کے پر نہیں, یہ تو صرف مال کا ہے. اور عمومی طور کے پر جو فتنہ آئے گا یہ تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے. صرف خاص لوگ جو ظالم ہوں گے وہی اس کا شکار نہیں ہوں گے. اب یہاں فتنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند روز قبل جب آپ بقیع الغرقد گئے, اب یہاں پر بھی میں اس چیز کا وضاحت کرتے چلتا ہوں. ہمارے یہاں لوگ اس کو جنت البقیع کہتے ہیں. حدیث میں کہیں پر بھی جنت البقیع کا ذکر نہیں ہے. جنت البقیع کا مطلب ہوتا ہے جنت کا ایک ٹکڑا نہیں. حدیث میں صرف بقیع کا تذکرہ آتا ہے. بقیع کا مطلب ہوتا ہے علاقہ. اصل میں اسے بقیع الغرقد کہا جاتا تھا. کچھ احادیث کے اندر باقاعدہ پوری وضاحت ہے. بقیع الغرقد یعنی اس علاقے میں غرقد کے بہت سارے پیڑ تھے. وہی پیڑ جو یہودی کے بارے میں نہیں بتائے گا کہ میرے اندر یہودی چھپا ہوا ہے, تو یہ غرقد کا پیڑ تو وہاں بہت سارا پایا جاتا تھا. اس بنیاد کے پر اس کو بقیع الغرقد کہتے تھے, یعنی غرقد کا علاقہ. اب یہاں لوگوں نے جنت البقیع کی بنیاد کے پر یہ عقیدہ بنا لیا کہ جو بھی وہاں پر دفن ہوگا وہ جنتی ہے. تو جنت البقیع آپ کہہ رہے ہیں نا, تو وہاں پر تو عبداللہ بن ابی بھی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے وضاحت کر دی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اس کے علاوہ بہت سارے منافقوں کو وہاں پر دفن کیا گیا ہے. تو کیا بقیع الغرقد میں کسی منافق کا دفن کیا جانا یہ اس کی نجات اور اس کے جنتی ہونے کی ضمانت ہے؟ نہیں. آدمی اپنے عقیدے کے ساتھ وہاں جانے والا ہے. عقیدہ اصل ہے اور اسی کی بنیاد کے پر فیصلہ ہوگا یا تو نجات کا یا تو عذاب جہنم کا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد میں گئے اور وہاں جس طرح زندوں کے لیے دعا کی جاتی ہے اسی طرح آپ نے مردوں کے لیے بھی دعا کی. اور اس کے بعد وہاں پر ایک جملہ کہا تھا کہ دیکھو فتنے رات کی تاریکیوں کی طرح یکے بعد دیگرے چلے آ رہے ہیں. رات کی تاریکی میں آپ کیا فرق کر پائیں گے کہ یہاں پر سفیدی ہے یہاں تاریکی ہے؟ نہیں, رات میں سب اندھیرا دکھتا ہے, یکے بعد دیگرے پورا آسمان کالا دکھتا ہے. تو فتنے یکے بعد دیگرے آئیں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ فتنہ, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر وضاحت کی کہ ایک فتنہ آئے گا تو لوگ کہیں گے تو بہت بڑا ہے, اس کے پہلے جو آیا تھا اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. لیکن اس کے بعد جب فتنہ آئے گا تو لوگ کہیں گے ارے یہ تو اس سے زیادہ بڑا ہے, اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا فتنہ واقع نہیں ہوا. تو ہر آنے والا فتنہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہوگا. ابھی آپ دیکھیے سوشل میڈیا کا دور ہے, فتنہ اتنا تیزی کے ساتھ پھیلا ہوا ہے کہ لوگ آسانی کے ساتھ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور میں یہاں پر خاص طور کے پر اپنی جماعت کے اہل حدیث کو کہتا ہوں, نوجوانوں کو کہتا ہوں, بوڑھوں کو, سب کو کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کا فتنہ یہ چھوٹا فتنہ نہیں ہے, بہت بڑا فتنہ ہے. اور جب ان کو کہا جاتا ہے, بہت گالیاں دی جاتی ہے, چلے گا, اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گالیاں دی جاتی تھی, ہم کو پتا ہے. آپ جب ان گمراہ لوگوں کے بارے میں کہیں تو ہمارے اپنے بھی مخالف بن جاتے ہیں, غیر تو مخالف ہی ہوتے ہیں. اور جو خارجیت زدہ
نوجوان ہیں وہ تو ڈائریکٹ ان کو عالم اور علماء سے کیا لینا دینا، انہیں انجینئر چاہیے، ڈاکٹر چاہیے، اور انہی کے پیچھے اپنا دین و ایمان لگائے ہوئے ہیں۔ وہ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، علماء کو دین سکھانے کی بات کہتے ہیں کہ آپ دین کا علم حاصل کر کے آئیے۔ کہاں سے حاصل کر کے آئیں گے بتائیے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے، علماء کو کہہ رہے کہ دین کا علم حاصل کر کے آؤ، اور کہتے ہیں کہ ان کی خدمات اتنی زیادہ ہے، ان کا مقام مرتبہ اتنا زیادہ، ان کی چرچا اتنی زیادہ ہے، یہ اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے کر رہا ہے، یعنی دوسروں کی نیت کے پر فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں۔ اتنے زیادہ یہ لوگ لوگوں کے دلوں کے راز سے واقف ہیں کہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے سب جان لیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی جہالت ہے۔ تو یہ عالم ہے، اور آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اس دور میں کون بچ پایا ہے؟ آج جب ان کے سامنے انجینئر محمد علی مرزا کی بات کہی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں اچھی بات تو کر رہا ہے۔ کیا اچھی بات کر رہا ہے؟ ہر باطل اپنے ساتھ کچھ ذخیرہ حدیث لے کر آتا ہے، قرآن کی باتیں لاتا ہے، اور اسی کے درمیان وہ اپنے باطل نظریات کو شامل کرتا ہے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ اگر اس کو مثال کے طور پر کوئی آدمی صرف پانی بیچے گا، کوئی لے گا کیا؟ پانی بیچ رہا ہے دودھ کے نام پر، اس کے اندر وہ دودھ تھوڑا سا ملائے گا تبھی اس کو دودھ کے نام پر بیچے گا۔ تو ایسے ہی یہ لوگ قرآن حدیث کی کچھ باتیں لے کر اس میں اپنے باطل افکار و خیالات کو شامل کرتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کے درمیان پروستے ہیں۔ کتنی باتیں ہیں، اور یہ اتنے خطرناک قسموں کے دجال ہوتے ہیں کہ اللہ رحم کرے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ بعد لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا دلیل ہے، میں ایک مثال آپ کو سامنے دے رہا ہوں۔ بخاری کی بالکل واضح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کون ہے؟ سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ۔ کہا کہ مردوں میں؟ کہا کہ عائشہ کے والد ابو بکر صدیق، یعنی صدیقہ اور صدیق یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور چہیتے ہیں۔ یہ بات ہوئی۔ اب ڈیبیٹس کے اندر یہ کیا کہتا ہے؟ اس کی مکاری میں آپ کو بتا رہا ہوں، انجینئر کی مکاری عام لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی کہوں گا میں، جب ہمارے پاس پیورٹی ہے، ایسے علماء ہیں جو قرآن و حدیث کو شفافیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں بغیر کسی لاگ لپیٹ کے، تو کیا ضرورت ہے ان مکاروں کو، دجالوں کو سننے کی؟ ہمارے یہاں تھوڑا بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر غلط مال بیچ رہا ہے تو اس کے پاس نہیں جاتے کہ دھوکہ دیتا ہے۔ یہاں دین کا معاملہ جو ہماری آخرت سے جڑا ہوا ہے، کسی کے پاس سے بھی آپ دین لے لیں گے تو یہ مکار کیا کہتا ہے؟ ارے کیا ضرورت ہے لوگوں سے پوچھنے کی، خود صدیقہ سے پوچھ لیتے ہیں، عائشہ سے، اور اس کے بعد حوالہ کس کا دیتا ہے؟ مستدرک حاکم کا۔ اب اس میں حوالہ دیتا ہے، اور حوالہ دینے کے بعد کہتا ہے کہ لوگوں نے سوال کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور چہیتا کون تھا؟ کہا کہ فاطمہ۔ اور کہا کہ مردوں میں؟ کہا کہ ان کے شوہر علی۔ کہا کہ دیکھو حضرت عائشہ خود کہہ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محبت حضرت علی سے کی مردوں میں، اور خواتین میں حضرت فاطمہ سے۔ یعنی وہ روایت جو بخاری کی ہے اس کا رد کرنے کے لیے وہ لے کر آیا ہے۔ یہ مکار کیوں ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہی روایت ترمذی کے اندر بھی ہے۔ ترمذی کا حوالہ اس نے کیوں نہیں دیا بتائیے نا؟ ترمذی کے اندر ہے نا، تو ترمذی کا حوالہ کیوں نہیں دیا؟ مستدرک حاکم کا حوالہ کیوں دے رہا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ ایپ سے نکالیں گے، مکتبہ شاملہ وغیرہ، اس روایت کو جیسے نکالیں گے وہاں آپ کو سامنے لکھا ہوا لکھے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے متعلق روایت ہے وہ ضعیف ہے، یہ ضعیف روایت پیش کر رہا ہے جو ثابت نہیں ہے۔ اور اس کے بالمقابل حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عائشہ کی جو روایت ہے وہ بخاری کی ہے، اس میں ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ تو اس نے مستدرک حاکم کی روایت کیوں پیش کی؟ اس لیے کہ وہاں پر آپ کو عمومی طور کے پر صحیح اور ضعیف کا موضوع کا حکم لگا ہوا نہیں ملے گا، ترمذی کے اندر ملے گا۔ اس لیے اس نے مکاری کرتے ہوئے ترمذی کی روایت نہیں پیش کی، مستدرک کی، جہاں پر لوگ نہ پہنچ پائیں اور اس کی بات کے پر ایمان و یقین لے کر آئے۔ یہ اس کی دجالیت کا ایک ہلکی سی مثال تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور ایسی بہت ساری باتیں۔ اور یہ کون دین عقیدے کی باتیں کرتا ہے؟ عقیدے کے اندر کبھی آپ نے اس کو بات کرتے ہوئے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کے پر کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ آخرت کے بارے میں ایمانیات کی جو 6 چیزیں، اس کے پر کبھی آپ نے بات کرتے ہوئے دیکھا جو نبی سب سے پہلے امت کے سامنے پیش کرتا ہے؟ نہیں پیش کرے گا۔ یہ خاص طور کے پر شیعوں کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ایسا فتنہ جو تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے، اور یہ وہی فتنہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات کہہ کر میں اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں، خاص طور سے نوجوانوں اور بچوں کے لیے۔ آج ہم اپنے بچوں کو موبائل دیتے ہیں، بہت مہنگے مہنگے، ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، مال میں اور برکت دے،
لیکن یہ مال فتنہ ہے. میں نے کہا نا اللہ کے رسول کی حدیث کہ اس امت کو مال کے ذریعے آزمایا جائے گا اور مال سے آزمائش ہو رہی ہے. بڑے بڑے موبائل دے رہے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنی بڑی بڑی کمپنیاں لاکھوں روپے کے موبائل بناتی ہیں اور یہ جو کارٹونز اگر آپ دیکھتے ہیں نا اس کے پر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. بلکہ بعض کارٹونز ایسے ہیں کہ جو سیریل وائز چلتے ہیں, بچے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اس کا بجٹ آپ نکالیں گے کسی چھوٹے ملکوں کے سالانہ بجٹ کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. اتنا خرچ کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں کیا فائدہ ہے؟ کروڑوں ڈالر خرچ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ بتائیے نا آپ کیوں وہ خرچ کر رہے ہیں. اور اپنے بچوں کو, یہ میں بار بار بہت ساری جگہ پر یہ باتیں نقل کر چکا ہوں کہ یہ لوگ اپنے بچوں کو موبائل دیتے ہیں تو کنڈیشن پر دیتے ہیں. کیا کنڈیشن ہے؟ وقت طے ہوگا, آپ کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دیکھنا ہے, اور اس میں کنڈیشن میں ٹرم طے ہوتی ہے کہ آپ فلاں چیز کو دیکھیں گے. ہر چیز اوپنلی دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. کیوں ہے تمام چیزیں؟ موبائل بنانے والا, کارٹونز بنانے والا, گیمز بنانے والا اپنے بچوں کے پر پابندی کیوں لگایا ہے؟ ٹائم کی پابندی, ٹرم ہے, کنڈیشن ہے, تمام چیزیں, اور پوری دنیا کے پر وہ بالکل عام پیش کر رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے, وہ فتنہ پھیلا رہے ہیں. ایک بہت بڑا فتنہ ہمارے درمیان ہے. آج ہمارے بچوں کے اندر فرما برداری کا فقدان ہے. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ان گیمز کے ذریعے بچوں کے اندر تشدد لایا گیا. آپ کو پتا ہے ایک مدرسے کے بچے نے, ایک بچہ سویا تھا, جھگڑا ہوا اس سے, اس کی پیر کی اس رگ کو کاٹا جس کے کاٹنے کے بعد بندہ عام طور سے مر جاتا ہے یا اپاہج ہو جاتا ہے. ایک چھوٹے سے بچے کو اس بات کا علم کہاں سے ہوا کہ پیر کی اس نس کو کاٹنا ہے اور اس سے موت واقع ہوتی ہے؟ اللہ نے بچا لیا, الگ بات ہے, لیکن اس کے اندر یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہی کارٹونز اور گیمز کے ذریعے ساری چیزیں. تشدد سکھایا جاتا ہے. اپنے مخالف کو مارنا ہے, جو ہمارے اگینسٹ میں آئے اسے مار دینا, اس کو ختم کر دینا ہے. یہ تشدد ہے. اور ہمارا نوجوان پورا گروپ بنا کر باجماعت بڑے انہماک کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ وہ گیمز کھیلتا ہے, لگے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ وقت اتنا قیمتی ہے, اس وقت کی قدر ہے آپ کو کہ ایک لمحہ زندگی کا بیتا ہوا انسان لوٹا نہیں سکتا. پروردگار جب یہ سوال کرے گا کہ تم نے اپنا وقت کہاں ضائع کیا, اپنی جوانی کہاں ضائع کی, کیا تمہارے درمیان کوئی عبداللہ بن عمر جیسا نہیں تھا؟ کیا تمہارے درمیان کوئی عبداللہ بن عباس جیسا نہیں تھا؟ کیا حضرت جابر بن عبداللہ جیسا نہیں تھا؟ آج تو ہمیں صحابہ کے نام یاد نہیں ہے, ہمارے محدثین کے نام یاد نہیں ہے. کیوں نہیں یاد ہے؟ پوری کرکٹ ٹیموں کے نام یاد رہتے ہیں, صحابہ کے نام کیوں نہیں یاد ہے؟ یہ ہماری بد نصیبی ہے. یہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, سب کی ذمہ داری ہے. کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. تو یہ تشدد سکھایا جاتا ہے. اسلام میں رواداری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو, جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اسے معاف کرو, درگزر کرو. بتاؤ یہ ساری تعلیمات آپ کو کہاں سے ملے گی؟ جب آپ صحابہ کے واقعات پڑھیں گے تبھی نا. آپ اسی کے اندر گھسے رہیں گے تو وہی ساری چیزیں ذہن و دماغ کے پر حاوی رہے گی جو وہ پروسنا چاہتے ہیں. بتائیے بچے ہمارے لاکھوں کا موبائل ہم دے رہے ہیں, ہر مہینے اس کے پر سینکڑوں روپے کا ریچارج کر رہے ہیں, وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے, بچے ہمارے ضائع ہو رہے ہیں, سب کچھ ہمارا ہے اور نقصان بھی ہمارا ہی ہے. ہم نے حاصل کیا کیا یہ سوچنے کی بات ہے. یہ ہماری مثال ایسی ہوتی ہے نا کہ کوئی بندہ جا کر بکری جو دودھ دینے والی ہے اس کو مارکیٹ میں بیچ کر ایک کتیا خرید لیتا ہے. بتائیے اس سے اس کو کیا فائدہ ہے سوائے نقصان کے؟ تو ہم وہی ہیں کہ ہم اپنا اصل مال لگا کر وہ چیزیں خرید رہے ہیں جس سے فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے. نوجوان نسلوں کے پر عقیدے کے جو اثرات پڑ رہے ہیں, اخلاق کے جو اثرات پڑ رہے ہیں, سب اسی کی بنیاد کے پر ہے. ایک بہت بڑی وجہ یہ فتنہ ہے. قرآن جس کے بارے میں کہہ رہا ہے جو خاص ظالموں کو نہیں سب کو اپنی لپیٹ میں لے گا. اور یہ جان لو کہ اگر تم ظلم کرو گے, زیادتی کرو گے, ان اللہ شدید العقاب, اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. اور اس کی جھلکیاں ہیں یہ جو NRC ہے اور دیگر ذرائع سے ہم کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے تہوار کے پر ہمارے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں. سب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ کائنات کا کوئی پتہ اللہ کی مرضی اس کی منشا کے بغیر نہیں گرتا. تو اتنے سارے معاملات اللہ کی مرضی کے بغیر ہوں گے؟ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ سب اللہ جانتا ہے. اور یہ ہو رہا ہے, ہونے دیا جا رہا ہے, ہماری کوتاہی ہے. ہم صرف سامنے والے کو دوشی ٹھہرا کر اپنے آپ کو بہت پارسا مت سمجھیں, اپنا جائزہ لے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ حالات ہمارے بدلنے سے بدلے گا, ان لوگوں کے نہیں. ان کا کام ہی وہی ہے
یہاں ایک بات کہہ کے اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں کہ جب اسرائیل کے اندر ایریل شارون تھا، مر گیا، بڑا ظلم کیا، صابرہ شتیلہ اور اس کے ساتھ اخوانی جو آج کے ہیں نا اخوانی، جو بہت اپنے آپ کو حسن بننا جماعت اسلامی سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ ایرانی صاحب اسی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. تو اس وقت کی بات ہے، صابرہ شتیلہ یہ 2 الگ الگ جگہ کے پر فلسطین کے لوگوں کو رکھا گیا تھا اور اس کے بعد اجتماعی طور کے پر ان سارے لوگوں کو مارا گیا. بہت لمبا قتل عام ہوا، تاریخ کا ایک بھیانک اور انتہائی اندوہناک حادثہ فلسطینیوں کے ساتھ. اور اس میں شامل کون تھا؟ یہودیوں کے ساتھ اخوانی شامل تھے، شیعہ شامل تھے، رافضی شامل تھے، یہ سب نے مل کر وہ کام کیا تھا. بہرحال تو اس بنیاد وہاں جب یہ مسئلہ چل رہا تھا اس وقت تو اورنگ آباد کے ایک پروگرام کے اندر فلسطین کے بیت المقدس کے امام صاحب آئے ہوئے تھے. انہوں نے ایک بہت پیاری بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا آج مسلمان یہ سمجھتا ہے ایریل شارون مر جائے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو کیا ایریل شارون کے مرنے سے ہمارا مسئلہ حل ہوگا؟ ہمارے اندر کیا تبدیلی آئے گی؟ وہ جائے گا، دوسرا ظالم آئے گا. یہ ہمارے یہاں پر بھی ہے، یہ صرف چہرہ ہوتا ہے ہمارے سامنے اور چہرے کے پیچھے پالیسیاں ہوتی ہے، پوری جماعت ہوتی ہے، ٹیم ہوتی ہے، ورک کرتے ہیں وہ لوگ. وہ غلط چیزوں کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. ہم نے اپنی زندگی کے اندر کیا منصوبہ بندی بنائی؟ بتائیے نا. کیا ہمارے یہاں دعوت کے لیے کوئی منصوبہ بندی ہے؟ اور اس کے علاوہ دینی امور کے لیے کوئی منصوبہ بندی کیا ہے ہمارے درمیان؟ اپنا جائزہ لیجئے نا. کوئی منظم چیز نہیں ہے. صرف تنقیدیں کرنے سے فائدہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کا پلان کیا ہے. آپ نے ہفتے بھر کے لیے، مہینے بھر کے لیے، سال کے لیے کیا پلان بنایا ہے اور حاصل کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا؟ تو یہ مسلمانوں کی سوچ ہے کہ اس وقت لوگ یہ سوچ رہے تھے ایریل شارون مر جائے ہمارا مسئلہ حل ہوگا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک نیا ظالم آئے گا، وہ ہمارے پر ظلم کرے گا. حالات ہمارے بدلنے سے بدلیں گے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو، انفس اپنے آپ کو، جس میں تمام چیزیں اصلاح نفس ہے، اصلاح عقیدہ ہے، اصلاح نیت ہے، تمام چیزیں شامل ہے. جب یہ سدھرتا ہے تو سارے معاملات سدھرنا شروع ہوتے ہیں. یہ ہمارے حالات کے بدلنے کی اصل وجہ ہے. تو قرآن نے کہا اس فتنے سے بچو، ڈرو، بچنا ہے، ڈرنا ہے. ایسا فتنہ جو تمام لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لینے والا ہے. اور آج ہم اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان شکار ہو رہے ہیں، سب لوگ اس کی آنچ کو محسوس کر رہے ہیں. لہذا اس کا یہ راستہ یہی ہے، قرآن نے صاف طور پر کہا اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانا، اپنے آپ کو بدلنا. دوسروں کا جائزہ لینے سے زیادہ بہتر ہے اپنا جائزہ لے، اپنی اصلاح کرنے کی فکر کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے. اور یہ جو وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے پاس ظالم مسلط ہوتا ہے، فتنے آتے ہیں، اس کا شکار ہم ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں اور اسباب کو سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق دے. وہ راہ چلنے کی توفیق دے جس کے پر انبیاء چلے، صلحاء چلے اور کامیابی کا اللہ نے ان کو کامیابی ان کا مقدر بنایا. اللہ تبارک و تعالی وہی کامیابی ہمارے مقدر میں لکھ دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.